وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بہت ہی اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ کیا ہر کافر مشرک ہوتا ہے اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر کس کو کہتے ہیں؟ الکفر هو جحد الحق وسترہ۔ کفر حق چھپانے اور جان بوجھ کر انکار کرنے کا نام ہے۔ فاصل الکفر فی اللغہ التغطیہ۔ کفر کا ڈکشنری کے اعتبار سے اصلی معنی ہے چھپانا۔ وَأَمَّا الشِّرْكُ فَهُوَ صَرْفُ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ غیر اللہ کے لیے عبادت یا عبادت کا کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے انجام دینا۔ فالکفر قد یکون بالجحود والتکذیب۔ کفر کبھی جھٹلا کر انکار کر کے کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُشْرِكُ فَإِنَّهُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ مشرک اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ هذا هو الفرق بین المشرک والکافر۔ کہتے ہیں کہ کافر جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، کبھی جان بوجھ کر سورج کی روشنی دیکھے اس کے باوجود سورج کے کریٹر خالق کا انکار کر دے۔ مشرک مانتا ہے کہ اللہ ہی نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، پھر بھی شجر، حجر، قبر، پتھر سب کو پوجتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ يَأْتِي كُلٌّ مِّنَ اللَّفْظَيْنِ بِمَعْنَى الْآخَرِ۔ اور کبھی کبھی مشرک اور کافر دونوں ایک دوسرے کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ فَيُطْلَقُ الْكُفْرُ بِمَعْنَى الشِّرْكِ۔ کفر شرک کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَيُطْلَقُ الشِّرْكُ بِمَعْنَى الْكُفْرِ۔ اور شرک کفر کے معنی میں بھی آتا ہے۔ علامہ نووی کہتے ہیں الشرک والکفر قد یطلقان بمعنى واحد۔ شرک اور کفر ایک ہی معنی کے لیے بولا جاتا ہے، وہ کفر باللہ، اور وہ ہے اللہ تعالی کا کفر کرنا۔ وقد یفرق بینہما فیخص الشرک بعبادۃ الاوثان وغیرها من المخلوقات مع اعترافهم باللہ تعالی ککفار قریش فیکون الکفر اعم من الشرک۔ اور کبھی کبھی کفر اور شرک میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تو شرک غیر اللہ مخلوقات کی عبادت اور اللہ کا اقرار کرنے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، جیسے مکہ کے کافروں کا کفر اور شرک تھا۔ فَيَكُونُ الْكُفْرُ أَعَامُ مِنَ الشِّرْكِ۔ تو کفر شرک سے عام ہے، یعنی زیادہ ہی شامل ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 71 پر یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا وَأَمَّا الشِّرْكُ فَهُوَ صَرْفُ بَعْضِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت یا بعض عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا۔ مثال کے طور پر کَمَن يَسْتَغِيثُ بِالْأَمْوَاتِ، جیسے مردے سے التجا اور فریاد کرنا، او الغائبین، یا کوئی غائب ہے اور اس کی دعائی دینا، او الجن، جنات کی دعائی دینا، او الاصنام، یا مورتیوں کی دعائی دینا، او النجوم، ستارے اور کواکب کی دعائی دینا، اور اسی طرح سے او یذبح لہم او ینظر لہم، یا مورتی کے لیے، ستارے کے لیے، جنات کے لیے، مردوں کے لیے ذبح کرے اور نظر و نیاز دے۔ یہ سب مشرکوں کے کام ہیں۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْكَافِرِ أَنَّهُ مُشْرِكٌ، اور کافر کو بھی مشرک کہا جاتا ہے۔ وَعَلَى الْمُشْرِكِ أَنَّهُ کافر۔
اور مشرک کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ یہ سورۃ المؤمنون میں آیت نمبر 117 ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنے والے کو بھی کافر قرار دیا ہے۔ دیکھا، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور مردے باباؤں کو بھی پکارتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ یہاں سورہ فاطر میں آیت نمبر 13-14 ہے، اللہ رب العالمین نے مردوں کی دعائی کو شرک قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں ابن باز فسمى دعاءهم غیر اللہ شرکا فی هذه السورہ، اس سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے غیر اللہ کی دہائی دینے والے کو مشرک قرار دیا ہے، اور سورۃ المؤمنین میں اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے کفر قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر لوگ ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دیکھیں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کافر بھی قرار دیا، مشرک بھی قرار دیا، آیت نمبر 32 اور 33 ہے۔ فسمى الکفار بھی کفار وسماهم مشرکین، کافر بھی قرار دیا، مشرک بھی قرار دیا۔ فدل ذلك على ان الکافر یسمى مشرک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کافر کو مشرک کہا جا سکتا ہے۔ والمشرک یسمى کافرا، مشرک کو کافر بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ والآیات والاحادیث فی ذلك کثیرہ، اس سلسلے میں بہت سی احادیث اور آیات ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے جابر بن عبداللہ سے، کہ ایک مومن شرک اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ ومن ترکہا فقد کفر، مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، عن بریدہ بن الحصیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایگریمنٹ اور وہ عہد و پیمان جو ہمارے درمیان ہے اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے ترک کر دیا اس نے کفر کیا۔ مجموع فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 174-175۔ معلوم یہ ہوا کہ کافر کو مشرک کہا جاتا ہے، مشرک کو بھی کافر قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو مستلزم ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔